السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مریض پر گزشتہ 20 منٹ سے جھکا ہوا ڈاکٹر سیدھا ہو کر مڑا۔ چند ثانیے توقف کے بعد عاشق حسین کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مغموم لہجے میں کہا، بزرگوں، ہم نے اپنی سی پوری کوشش کی۔ زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ کسی بھی وقت کوئی بھی معجزہ رونما ہو سکتا ہے، مگر مرض اتنا پرانا تھا اور سلوتریوں نے مرض کو اتنا بگاڑا تھا کہ مریض کے بچنے کی اب کوئی امید نہیں ہے۔ بامشکل 13 گھنٹے جی سکے گا۔ عاشق حسین نے نیلی آنکھوں سے جو باکثرت رونے سے لال ہوئی تھی، ڈاکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب، کیا میرے جوان جہان بیٹے کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے؟ ڈاکٹر نے تعصب کے ساتھ کہا، مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ شاید ہی ہم آپ کے بیٹے کو بچا سکیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، پھر ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم گھر کی راہ لیں۔ عاشق حسین نے ڈاکٹر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر اس تقاضے پر حیران رہ گیا، حیرت سے کہا کہ بزرگوں، آپ کے بیٹے پر جان کنی طاری ہے، وہ جان دینے کے کرب میں مبتلا ہے۔ یہاں ہم اس کو ایسی ادویات ڈرپ میں ڈال کر دے رہے ہیں کہ جس سے موت کا عمل کم تکلیف دہ ہوتا ہے، درد کا احساس کم ہوتا ہے اور روح قدرے کم تکلیف سے نکل جاتی ہے، اور آپ نیم مردہ بیٹے کو گھر لے جانے کی بات کر رہے ہیں۔ عاشق حسین نے افسردگی کے ساتھ کہا، ڈاکٹر صاحب، آپ موت کی تکلیف کی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ زندگی کے در سے واقف نہیں ہیں۔ کبھی تو غریب رہ کر زندہ رہنے کا تجربہ کر لیجئے، کبھی تو غریب مر کر دیکھ لیجئے۔ آپ کو کیا پتا غربت کی زندگی اور غربت کی موت کسی محشر سے کم نہیں ہوتی۔ ہمیں اسپتال سے جانے کی اجازت دیجئے، سرکار پر مزید بوجھ نہیں ڈال سکتے۔ ڈاکٹر نے غصے سے کہا کہ یہی تو تم لوگوں کی جہالت ہے۔ پہلے جوان بیٹے کو خود ساختہ ڈاکٹرز، حکیموں اور پیروں فقیروں سے علاج کرواتے ہوئے موت کے منہ میں دھکیلا۔ ایک سادہ عام سی بیماری کو اتنا پیچیدہ کر دیا کہ بیچارہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اور اب اسے چین سے مرنے بھی نہیں دے رہے ہیں۔ کیا یہ آپ کا فرزند ہے یا دشمن؟ عاشق حسین نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب، اگر یہ چین سے مر گیا تو دنیا والے مجھے چین سے جینے نہیں دیں گے۔ میرے بیٹے کی دردناک موت میں میری آبرو مندانہ زندگی چھپی ہوئی ہے۔ ہمارے گاؤں تک بس کا کرایہ 120 روپے ہیں اور ایمبولینس والے 6000 مانگتے ہیں۔ بس والے میت کی ٹکٹ نہیں کاٹتے اور نہ ہی مردے کو سیٹ دیتے ہیں۔ البتہ رستے میں اگر سواری مر جائے تو بس والے لاش کو اتارنے کا نہیں کہتے۔ آپ نے 13 گھنٹے مزید زندہ رہنے کا کہا ہے اور یہ تجہیز و تکفین کے لیے مناسب وقت ہے۔ ایمبولینس کا کرایہ آخری رسومات پر خرچ کر لوں گا اور بس میں انشاءاللہ اسے موت بھی جلد آ جائے گی۔ جان کنی کے عذاب کا دورانیہ بھی کم ہو جائے گا۔ ڈاکٹر یہ سب کچھ سن کر سن ہو گیا، بنا کچھ کہے چل پڑا۔ عاشق حسین بیٹے کو ٹکٹکی باندھے اس وقت تک دیکھتا رہا جب تک آنکھوں میں امڑتے ہوئے آنسوؤں نے اس کا چہرہ ڈھانپا نہیں تھا۔ اتنے میں نرس نے آ کر عاشق حسین کو ڈسچارج سلپ تھماتے ہوئے کہا، بابا جی، آپ مریض کو لے کر جا سکتے ہیں۔
عاشق حسین بوجھل دل کے ساتھ اور شکستہ خوردہ قدموں کے ساتھ گاؤں کی طرف چل پڑا۔ بس میں دوران سفر جب ابھی وہ گاؤں سے کوسوں دور تھا اور تجہیز و تکفین کے پورے انتظامات کو ذہن میں ترتیب دے چکا تھا۔ آج جمعہ مبارک کا دن تھا، صبح کے 10 بج رہے تھے۔ اسے امید تھی کہ گاؤں پہنچتے پہنچتے اس کے بیٹے نے جان دے چکی ہوگی۔ گاؤں والے آنن فانن قبر کھود کر تیار کر لیں گے، کفن، عرق غلاب، سخات کا صابن، مولوی صاحب کی جائے نماز اور دیگر تمام لوازمات گاؤں کے بازار میں سلام دکاندار کے پاس دستیاب ہوتے ہیں۔ اس نے انگلیوں پر موٹا موٹا حساب لگاتے ہوئے تخمینے 4,500 کا نکالا۔ اس کے علاوہ قل تک اور بعد میں بھی فاتحہ پڑھنے کے لیے آنے والے مہمانوں اور دور پاس کے رشتہ داروں کے لیے آٹے، دودھ، پتی، چائے اور گھی شکر کا خرچہ اس کے حساب سے کوئی 2,500 بن رہا تھا، اور تقریباً اتنی ہی رقم اس کے پاس بچی ہوئی تھی جو اس نے بیٹے کے علاج معالجے کے لیے گھر کا آخری اثاثہ بیل بیچتے ہوئے کھڑی کی تھی۔ انسانوں سے جانور بھی اچھے ہوتے ہیں، ضرورت کے وقت تو کام آ جاتے ہیں، اس نے لمبی سانس لیتے ہوئے سوچا، ورنہ انسان تو مشکل میں منہ موڑ لیتے ہیں اور خواہ مخواہ کے لیے اشرف المخلوقات بنے پھرتے ہیں، ورنہ کہاں جانور اور کہاں انسان۔ جو گاؤں قریب آتا جا رہا تھا تو اس کی پریشانی بڑھ رہی تھی۔ اس نے جنازے کا وقت ظہر کی نماز ادا ہوتے ہی طے کیا تھا اور مغرب تک ساری رسومات ادا ہو چکی تھی۔ مغرب پڑھنے کے بعد مسجد میں گاؤں والوں اور مہمانوں کو جو کھانا اس نے دینا تھا اس کا انتظام اس سے نہیں ہو پا رہا تھا۔ کسی سے ادھار لینا تو ناک کٹنے والی بات تھی، چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام تھا، شرم کی بات تھی۔ زندگی بھر گاؤں والے تانا دیتے کہ بیٹے کو ادھار کا کفن پہنایا تھا، مسکینوں کی طرح زمین میں گاڑا تھا، بغیر رسومات ادا کیے جانے کے دفنانا تھوڑا ہوتا ہے، گاڑنا ہی تو ہوتا ہے۔ اس نے شکر ادا کیا کہ اس نے مردہ بیٹے کو گاؤں لانے کی بجائے جام بلب بیٹے کو لانے کا فیصلہ کیا، ورنہ گاؤں میں شلوار بھی اترتی اور بیٹے کی بخشش بھی نہ ہوتی۔ گلابو کمار کے ساتھ بھی تو یہی ہوا تھا نا کہ بیوی کی موت پر جنازے کے بعد نہ مولویوں میں سخاوت باندھ سکا، نہ ہی امام مسجد کو جائے نماز خرید کر دے سکا، اور نہ ہی تدفین کے بعد لوگوں کو کھانا کھلا سکا۔ مولوی صاحب تو صاف بات کرنے کے عادی تھے، انہوں نے تو برملا کہا تھا کہ گلابو کمہار کی بیوی کی بخشش نہیں ہوگی، اور اگر پھر بھی کوئی نیکی کام آ گئی اور بخشش ہو بھی گئی تو عذاب قبر تو تا قیامت پکا ہے۔ بیچارہ گلابو کمہار، بیوی بھی جہنمی، اور وہ بھی آج تک کسی سے آنکھ ملانے کے قابل نہیں۔ عاشق حسین کو جھجھری سی آ گئی اور ایک مرتبہ پھر اپنے آپ کو داد دی کہ بیٹے کو جان کنی کی حالت میں اسپتال سے نکالا، ورنہ اگر یہی پیسہ ایمبولینس پر خرچ ہوتا تو اس کا انجام بھی گلابو کمہار جیسا ہوتا اور بیٹا بھی عذاب قبر سہتا۔ اچانک عاشق حسین کو زبردست جھٹکا لگا۔ ڈرائیور نے اتنے زور سے بریک دبائی تھی کہ سڑک پر ٹائروں کے نشانات پڑ گئے تھے اور پہیوں کے گھسنے کی کریہا آواز بھی دور تک سنائی دی گئی تھی، مگر ڈرائیور پھر بھی ان 3 کتوں کو نہیں بچا سکا جو چلتی بس کی ضد میں آ گئے تھے۔ بریک لگنے کی شدت سے سواریاں ایک دوسرے پر لڑک گئی تھی، بس میں یکدم سے افراتفری مچ گئی تھی۔ سواریوں کے شور و غوغا نے آسمان سر پر اٹھا دیا تھا۔ 3 کتے اور عاشق حسین کا بیٹا ساتھ میں مر گیا۔
ادھر 3 کتے بس کے نیچے آ کر کوچ کر گئے اور ادھر عاشق حسین کے بیٹے کی روح اوپر پرواز کر گئی۔ عاشق حسین نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے رب کا شکریہ بھی ادا کر دیا کہ 3 کتوں کے ساتھ ساتھ اس کے بیٹے کی جان بھی نکال لی۔ اس نے دل ہی دل میں اسرائیل کو بھی بڑی داد دی کہ کس چوپگسی سے لوگوں کی مشکلات کو وہ آسان کر دیتا ہے۔ اگر اسرائیل علیہ السلام نہ ہوتا تو خدا جانے لوگ کیسے جیتے۔ بیٹے اور کتوں کے مرنے کا وقت اور مقام جیسے اس کے ذہن میں نقش ہو کر رہ گیا۔ کنڈکٹر نے جلدی جلدی مرے ہوئے کتوں کو ٹانگوں سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے سڑک کے کنارے ڈال دیا اور بس روانہ ہوئی۔ تقریباً 5 منٹ بعد بس عاشق حسین کے گاؤں کی سٹاپ پر رکی۔ سٹاپ کے قریبی گھر سے 4 پائی منگوا کر عاشق حسین نے گاؤں والوں کی مدد سے بیٹے کی لاش 4 پائی پر رکھی اور گھر کی راہ لی۔ بس اس گاؤں کے واحد سواریوں کو اتارنے کے بعد دھواں اگلتے ہوئے اور غاؤں غاؤں کی آوازیں نکالتے ہوئے اگلی منزل کی طرف رینگنے لگی تھی۔ عاشق حسین نے گاؤں والوں اور رشتہ داروں کے حوالے تجہیز و تکفین کے انتظامات کرتے ہوئے چھوٹے بھائی کو ساری نقد رقم بھی ہاتھ میں تھما دی۔ خواتین کے بہن اور گاؤں والوں کے بآواز بلند انتظامات بارے باتوں کے دوران عاشق حسین ایک بڑی بوری میں 1 عدد کلہاڑی، تیز دھار والی چھری اور کام والے میلے اور پوسیدہ کپڑے رکھ کر خاموشی کے ساتھ نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جائے حادثہ پر موجود تھا۔ سڑک پر ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ وہ جلدی جلدی مرے ہوئے کتوں کو ٹانگوں سے کھینچتے ہوئے سڑک کنارے گنے کے کھیتوں میں اندر تک لے گیا۔ بجلی کی سی سرعت کے ساتھ اس نے کتوں کو کاٹ کر بوری میں ڈالا اور کپڑوں کے اوپر پہنے ہوئے میلے اور خون آلود ملبوس کو اتار کر ماچس کی تیلی سلگا دی۔ گھر داخل ہو کر اس نے بڑی بیٹی کو گوشت حوالے کر کے میت کا کھانا تیار کرنے کے بارے میں اچھی طرح سمجھایا اور باہر نکل کر فاتحہ کے لیے آنے والے مہمانوں میں گھل مل گیا۔ تدفین بھی شان سے ہوئی۔ 4 پیٹی صابن بانٹا گیا اور آئے ہوئے تمام مولویوں میں جائے نماز، سفید ٹوپیاں اور تسبیح بھی تقسیم کی گئی۔ مغرب کے بعد سارے گاؤں کو مسجد ہی میں چھوٹا گوشت کھلایا گیا۔ گرم گرم تندوری روٹیوں کے ساتھ سب نے پیٹ بھر کر کھایا۔ خوب واہ واہ ہوئی، سب نے لذت کی تعریف کی۔ عاشق حسین مطمئن تھا کہ انشاءاللہ میت کا ایسا کھانا گاؤں میں کسی کے باپ نے بھی اب تک نہیں دیا ہوگا اور نہ ہی آئندہ 100 سالوں میں کھلا سکے گا۔ عاشق حسین نے ایک بھرا ہوا خوانچہ مولوی صاحب کے گھر بھی بھجوایا۔ خوب دعائیں ہوئی اور مرحوم کو شہید کا درجہ بھی عطا ہوا۔ اگلی صبح فجر پڑھ کر بھری مسجد میں مولوی صاحب نے عاشق حسین کو مخاطب کیا، بھائی عاشق حسین، رات کو تو بڑی عجیب بات ہوئی۔ میں نے اور مولانی جی نے اکٹھے ایک ہی خواب دیکھا کہ تیرا برخوردار جنت کے باغوں میں چہل قدمی کر رہا ہے، خوش و خرم ہے۔ میں نے تو بس صرف یہی دیکھا، مگر مولانی جی کہہ رہی تھی کہ اسی شہید نے کہا کہ ابا کی حویلی بھی وہ جنت میں دیکھ چکا ہے، جس کی سفید موتیوں کی چمک دھمک آنکھوں کو خیرہ کرتی ہے۔ تمام جماعت آشش کر اٹھی۔ عاشق حسین زیر لب مسکرایا۔ اسے پہلی مرتبہ نجس کتے کی پارسائی کے زور کا علم ہوا تھا۔ واقعی جنت کا ہر راستہ دوستو پیڑ سے گزرتا ہے اور جہنم بھوک کی پیداوار ہے۔ عاشق حسین نے دل ہی دل میں ان کتوں کا شکریہ ادا کیا کہ نجس ہونے کے باوجود اس کی انا اور دین کو قائم رکھا، اس کے بیٹے اور اسے جنت تک لے جانے کا سبب بنے۔ پہلی مرتبہ اس کے دل سے کتوں کے لیے دعا نکلی۔ اگر ان کتوں نے آج اس کی پردہ پوشی نہ کی ہوتی تو انسان تو اسے برہنہ کر چکے ہوتے۔ تو دوستو یہ ہے سماجی رویے جس کے اوپر یہ ایک تحریر تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔
دوستو یقیناً غریب کے ساتھ ہوتا بھی ایسے ہی ہے کہ وہ بیچارہ مجبور ہوتا ہے، اگر اس کے گھر میں کوئی مر جائے تو مرنے کے غم کو وہ بھول جاتا ہے، بلکہ وہ اس میں لگ جاتا ہے کہ اب میں جو رسومات ہیں ان کو کس طرح مکمل کروں گا۔ تو خدا را کوشش کریں کہ ان رسومات سے نکلیں۔ امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم